آج کی پڑھی لکھی نسل جو مروجہ نظام تعلیم نے تیار کی ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ بڑے زور و شور سے واویلا کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہ جناب کعبے کے گرد گھومنے سے پہلے تم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہو، حج کرنے جا رہے ہو، اپنے محلے کی خبر لو، دیکھو کتنے لوگ بھوکے پڑے ہیں، اپنے خاندان میں دیکھو کتنی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی، تم لوگ ان کے لیے بڑے انتظامات کر سکتے ہو۔ ہاں جی، مسجد کے قالین نہیں ہیں، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دو، حج عمرے سے بہتر ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، کسی نادر بیٹی کی رخصتی کا خرچہ اٹھا لو، تبلیغ میں نکلنے سے بہتر ہے کسی لاچار مریض کو دوا فراہم کر دو۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے افضل ہے کسی بیوہ کے گھر کی تم کفالت کر لو، اسے راشن دو ہر مہینے۔ یہ آج کل نئی نسل کے لوگ جو ہے نا، وہ یہ واویلا کرتے نظر آتے ہیں، اور جو سادہ لوگ مسلمان ہیں بیچارے، وہ اس واویلے میں بڑی شدت سے آ جاتے ہیں۔ ہاں یار، باتیں کتنی اچھی اس نے کی ہیں کہ بھائی تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی، تو یہ کام کرنا چاہیے۔ مگر ساتھیو، آئیں آج ذرا تھوڑا سا تقابل کریں کہ کیا یہ جو لوگ یہ باتیں کر کے ہمیں ذہن سازی کر کے دین کے فرائض سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، ہاں جی، کہ کس طرح سے یہ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ذرا ان کی انسانی ہمدردی اور ان کی جو جہالت ہے اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ بھائی 15-20 لاکھ کی گاڑی اس وقت لو جب محلے میں کوئی بھوکا نہ رہے، 50-60 ہزار بلکہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل اس وقت خریدو جب محلے میں کوئی بھوکا نہ رہے، اور محلے کی کوئی بہن بیٹی دہیج کی لعنت کی وجہ سے گھر میں بیٹھی نہ رہے۔ ہر کمرے میں اے سی اس وقت لگواؤ جب گرمی میں بغیر بجلی کے سونے والے کے گھر پنکھا نہ ہو، ان کے گھر پنکھے لگواؤ۔ تم اپنے اے سی کو بیچو، تم لوگ اپنی مہنگی گاڑی کو کیوں نہیں بیچتے ہو، اور وہ بیچ کے اپنے کسی غریب بھائی کا سہارا کیوں نہیں بنتے ہو، اپنی یتیم اپنی مسکین بہن کا سہارا کیوں نہیں بنتے ہو، اپنی بیوہ کزنوں کے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے اور اپنے بوڑھے رشتہ داروں کا کیوں نہیں خیال کرتے ہو، اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے کھلونے لے کر دیتے ہو، ہزاروں کی قالین، ہزاروں کے فرنیچر اور ہزاروں کی فریج، اے سی، کنڈیشن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خریدتے ہو اپنے گھروں کو اور اپنی زینتوں کو بڑھانے کے لیے۔ وہ ساری چیزیں خریدنے سے پہلے تم اپنے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے یاروں دوستوں کے حقوق کیوں نہیں پورے کرتے ہو؟ تم لوگوں کو چڑ ہے تو صرف یہ کہ خانہ کعبہ نہ چلے جائے، وہاں جا کے حج عمرہ کر کے کہیں بدل نہ جائے، نماز پڑھ کے کہیں نمازی بن کے اللہ کا خوف نہ دل میں پیدا ہو جائے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس طرف تم اس کا موازنہ نہیں کرتے ہو۔ فرائض سے غفلت کا درس دینے والے جب اپنی شادیوں پر عورتیں نچاتے ہیں، تب ان کو کیوں یاد نہیں ہوتا کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں؟ ہزاروں آرام دہ اشیاء خریدتے وقت ان کو غریب کی بہن بیٹی کیوں یاد نہیں آتی؟ حیرت کی بات ہے کہ جب بھی چیزیں یاد آتی ہیں تو دین کی وہ فرائض، دین کے وہ معاملات جن کی طرف ہر مسلمان کو جانا چاہیے، ادھر سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر ان تمام باتوں سے آپ یقین کیجئے متفق ہیں کہ واقعی یار معیشت، گھریلو معاشیات جو ہیں، وہ تمام امور زندگی ہمیشہ کے لیے جو جائز انداز میں اپنے آپ کو رکھنا ہوگا، ہم اپنی ان چیزوں سے تو دور ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو جب پورا کرنے کے لیے کوئی مسلمان اپنی ایک ایک پائی کو جمع کر کے وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ کام کر لو، تمہارا ادھر ہی حج ہو جائے گا، تمہارا ادھر ہی عمرہ ہو جائے گا۔ تو یہ کتنا ہم دھوکے میں قوم کو لگا کے اپنے آپ کو سچا سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں، اور وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔
غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.